نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 92 سورۃ الاعراف، آیت نمبر 54 سے لے کر 72 تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربکم اللہ، بے شک رب تمہارا، الذی جس نے خلق پیدا کیا، السماوات والارض آسمانوں کو اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، ثم پھر استوا وہ مستوی ہوا، علی العرش عرش پر۔ عرش کہتے ہیں تخت کو، ایسی کرسی جو اوپر سے شیپڈ ہو۔ یغشی ڈھانپ دیتا ہے، اللیلہ رات سے، النہارا دن کو، یطلبہ پا لیتی ہے اس کو، حثیثاً جلدی جلدی یعنی تیزی سے۔ سا سے یہ لفظ ہے، معنی ہوتا ہے جلدی جلدی پانا۔ والشمس اور سورج، والقمر اور چاند کو، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ جو مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ، یعنی زیر فرمان ہیں، تابع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو وقت اور راستہ رکھا ہے اسی پر ہی چلتے رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ الا خبردار، لہ الخلق اس کے لیے ہی پیدا کرنا ہے، والامر اور حکم کرنا ہے۔ خلق کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا، بمعنی مخلوق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا۔ تبارک اللہ، بہت بابرکت ہے اللہ، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تبارکہ کا جو لفظ ہوتا ہے اس میں برکت کا معنی بھی آتا ہے، خوبی کا معنی بھی آتا ہے، خیر کا معنی بھی آتا ہے، اور عظمت کا معنی بھی آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ برکتوں والا ہے، خوبیوں والا ہے، خیر والا ہے، عظمت والا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین۔ آیت کا جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ نے تمام کائنات، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ بھی ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں میں پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اب یہ ایک دن کتنا طویل تھا اس بارے میں اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے ایک دن کی مقدار 1000 سال بھی آئی ہے، جس کا ذکر سورہ الف لام السجدہ آیت نمبر 5 میں آتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون۔ وہ آسمان سے زمین تک ہر معاملے کی تدبیر کرتا ہے، پھر وہ معاملہ اس کی طرف ایک ایسے دن میں اوپر جاتا ہے جس کی مقدار 1000 سال ہے، اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ یہ دن ویسے تو ایک ہے اللہ کے نزدیک، لیکن ہمارے نزدیک 1000 دنوں کے برابر ہے۔ ایک اور مقام پر اس دن کی مقدار 50,000 سال بتائی گئی ہے، جس کا ذکر سورۃ المعارج کی آیت نمبر 4 میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ اب آپ دیکھیں تو کان مقدارہ 50,000 سنہ ہے، مقدار اس کی 50,000 سال کے برابر۔ یعنی اللہ کے نزدیک تو وہ ایک دن ہے، لیکن اس کی کاؤنٹنگ ہمارے نزدیک 50,000 سال کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ دن نہیں ہے جو دن ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ یہ دن کی مقدار
کتنی ہے، کتنا یہ طویل تھا، اس کی مقدار اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. جیسے کہ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں کہ یہ ایک دن قیامت کا کتنا طویل ہے، 50,000 سال کے برابر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے، اور یہ 6 دن 6 ادوار بھی ہو سکتے ہیں. اور ایک دن کتنا طویل تھا اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دن ہماری کاؤنٹنگ کے مطابق 1000 سال کے برابر ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ ہماری کاؤنٹنگ کے مطابق 50,000 سال کے برابر ہو. واللہ اعلم، اللہ جانتا ہے. تو ان دنوں کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس دن کی کیا مقدار تھی، اور یہ بات تو طے شدہ ہے کہ یہ ہمارے دنوں کی طرح دن نہیں تھے. یہ معاملات تدبیر سے تعلق رکھتے ہیں، ورنہ اللہ کو تو کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کن کہنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کن کہنا ہی کافی ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے. یہ جو 6 دن ہیں اس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ ان 6 دنوں سے اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات اور جمعہ مراد ہیں. جمعے کے دن ہی ساری مخلوق جمع ہوئی اور اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا. ہفتے کے دن کسی چیز کو پیدا نہیں کیا گیا کیونکہ یہ تو 7واں دن ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ہفتے کے دن کوئی کریشن نہیں ہوئی، اس لیے اس کو یوم سبت کہا جاتا ہے. سبت کا معنی ہوتا ہے قطع کرنا، یعنی اس دن کوئی کام پھر نہیں ہوا تھا. اس بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اللہ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا اور اس میں پہاڑوں کو اتوار کے دن پیدا کیا، درختوں کو اس میں پیر کے دن پیدا کیا، بری چیزوں یعنی ظلمت، تاریکی وغیرہ کو منگل کے دن پیدا کیا، اور نور یعنی اعلیٰ اور پاکیزہ چیزوں کو بدھ کے دن پیدا کیا، جاندار چیزوں کو جمعرات کے دن پیدا کر کے اس میں پھیلا دیا، اور آدم علیہ السلام کو آخری مخلوق کے طور پر جمعہ کے دن کی آخری گھڑیوں میں عصر اور رات کے درمیان کی کسی گھڑی میں پیدا فرمایا تھا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب یہ جو حدیث ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پلاننگ تھی اس کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنی کریشن کو پلاننگ کے ساتھ پیدا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملات تدبیر سے تعلق رکھتے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ ثم استوى علی العرش، پھر وہ مستوی ہوا عرش پر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہو گئے. یہ جملہ قرآن پاک میں 7 مقامات پر آیا ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، اور تمام سلف صالحین کا یہی عقیدہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں. جس طرح اس کا مقام اعلیٰ ہے، اس کی عظمت اور جلال ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عرش سب سے اونچا ہے، سب سے بڑا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر مستوی ہیں. تو جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے اعلیٰ مقام کا، عظمت اور جلال کا انکار نہیں کیا جا سکتا، بالکل اسی طرح سے اللہ کے عرش پر مستوی ہونے کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو ہم کسی مخلوق سے تشبیہ بھی نہیں کر سکتے کہ جیسے کوئی انسان کرسی پر بیٹھا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم اس سے تشبیہ دے کر بات کریں. ٹھیک ہے، تو اللہ کو کسی مخلوق کے ساتھ تشبیہ بھی نہیں دی جا سکتی، اور نہ اس کی کیفیت کو بیان کیا جا سکتا ہے. امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے عرش کے بارے میں سوال کیا تو فرماتے ہیں کہ استوا معلوم ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہیں، یہ بات ہمیں معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت ہمیں نہیں معلوم، اور اس بارے میں سوال کرنا بدعت اور گمراہی ہے.
کیونکہ جب ہم دین سیکھ رہے ہوتے ہیں یا سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی سنجیدگی چاہیے. کسی ایسے سوال کی دین میں گنجائش نہیں ہے جس کا تعلق متشابہات سے ہو. آپ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے کی جو آیتیں متشابہات ہیں ان کے بارے میں ہم سوال اگر کریں بھی تو وہ کلیئر نہیں کی جا سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ سپر نیچر قسم کی چیزیں بتائی ہیں جن کے بارے میں ہم کلیئرفیکیشن نہیں کر سکتے، اور اس بارے میں اگر کوئی سوال کرتا بھی ہے تو اس کا سوال پوچھنا، اس میں اپنے وقت کو لگانا اور اس کا جواب ڈھونڈنا سب وقت کا ضیاع ہے. اور یہ ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے دین کے ساتھ. صحیح احادیث میں اللہ تعالیٰ کے عرش کی باقاعدہ یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان اور اس کے اوپر کی ہر چیز کو محیط کیے ہوئے، یعنی اللہ کا عرش اتنا بڑا ہے. اور صحیح عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق سے الگ عرش پر ہے، لیکن اس کا علم، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی قدرت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے. قرآن و سنہ پر عمل کرنے والوں کا یہی عقیدہ ہوتا ہے. پھر جو ان صفات کو نہ مانے نا تو وہ کافر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. پھر اللہ تعالیٰ اب اپنی کائنات کی کچھ اور چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. یوشی، ڈھانپ دیتا ہے، اللیل، رات سے، النہارا، دن کو، یطلبہ حثیثا، پا لیتی ہے اس کو جلدی جلدی، یعنی رات جلدی جلدی دن کو پا لیتی ہے. یہ نظارہ بہت اچھا اور خوبصورت محسوس ہوتا ہے اگر آپ نے ہوائی سفر کیا ہو اور ہوائی جہاز کی کھڑکی سے دیکھا ہو اور اس ٹائم پر یا تو دن رات میں بدل رہا ہو یا پھر رات دن میں بدل رہی ہو، تو اتنا خوبصورت لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ رات دن کو پانے کی کوشش کر رہی ہے، اور جب دن ہو رہا ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دن رات کو پانے کی کوشش کر رہا ہے. اتنا خوبصورت لگتا ہے. یہ جلدی جلدی ایک دوسرے کو پکڑنے میں لگے ہوئے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب چیزیں کائنات میں بالکل اپنے وقت کے ساتھ، اپنے سسٹم کے ساتھ، ڈسپلن کے ساتھ ہو رہی ہے. باقاعدہ ایک نظام ہے جس میں کوئی تاخیر نہیں ہوتی، کوئی ڈسٹربنس نہیں ہوتی. یا طلبہ حثیثا کہہ کے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک کے بعد ایک آتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے رہتے ہیں، مسلسل ایک دوڑ اور ایک حرکت میں لگے ہوئے ہیں. کبھی دن یہ نہیں کہتا کہ آج میں 2 گھنٹے لیٹ آؤں گا، کبھی رات یہ نہیں کہتی کہ میں آج دیر سے آؤں گی. نہیں، سب کچھ آن ٹائم ہو رہا ہے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہو رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامری، اور سورج کو اور چاند کو اور ستاروں کو جو مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، کنیکٹڈ ہیں آپس میں. اچھا، پہلے اگر آپ دیکھیں تو یہاں جو بات ہوئی یغشی اللیل والنہار، تو رات کا ذکر پہلے ہوا ہے، دن کا بعد میں. اور جب سورج اور چاند کا ذکر آ رہا ہے تو کس کا ذکر پہلے ہوا ہے؟ سورج کا پہلے ہوا ہے، چاند کا بعد میں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یوں سمجھ لیجئے بیلنس ہے. پہلے رات کا ذکر کیا گیا جو اندھیری ہوتی ہے، اور دن کا ذکر کیا جو کہ روشن ہوتا ہے. پھر فوراً ہی بعد سورج کا ذکر کیا جو روشن ہوتا ہے، اور پھر چاند کا ذکر کیا جو کہ اندھیری رات میں آتا ہے. تو یہ کائنات ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ چلتے رہنا ہے اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. بیکار، سست اور تبدیلی پر ناگواری کے ساتھ نہیں جینا، بلکہ کارآمد بننا ہے، چست رہنا ہے اور تبدیلی کو ایکسپٹ کرنا ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے جو بالکل اس کائنات کی طرح کام کرنا جانتے ہیں. کائنات میں آپ کو سستی نظر نہیں آئے گی، کائنات میں آپ کو کبھی بھی بیکاری نظر نہیں آئے گی، اور کائنات میں جو چینجز ہو رہی ہوتی ہیں وہ کتنا اسموتھلی ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جو بھی چینجز ہو رہی ہیں وہ کائنات قبول کر رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ بہت ہی
منظم طریقے سے یہ کائنات چل رہی ہے. تو یہ سبق ہمیں ملتا ہے کائنات سے. ایک تو مسلسل حرکت میں رہنا ہے، ایک دوڑ ہماری ہونی چاہیے. ویسے ہم کس چیز میں دوڑ سکتے ہیں؟ نیکیوں. ٹھیک ہے جی. اور پھر اپنے آپ کو کارآمد بنانا ہے اور ایکٹیو رہنا ہے، اور جو بھی آپ کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے اس کو کھلے چہرے کے ساتھ قبول کرنا ہے. یہاں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسخرات بامری، جو مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جتنی بھی یہ کریشن ہے انسانوں کے لیے مسخر کی ہوئی ہے. سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو وقت اور جو راستہ مقرر کیا ہے یہ اسی پر ہی چلتے رہتے ہیں. ذرا سا بھی فرق نہیں لاتے، ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے. ایک روایت آتی ہے، سیدنا زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز حدیبیہ میں پڑھائی اور رات کو بارش ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، تم جانتے ہو کہ تمہارے پروردگار نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میرے بندوں میں سے بعض کی صبح تو ایمان پر ہوئی اور بعض کی کفر پر. جس نے یہ کہا کہ یہ بارش ہم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کے رزق اور اس کے فضل سے ہوئی، تو وہ ستارے کی بارش برسانے کا منکر ہوا اور وہ مجھ پر ایمان لایا. اور جس نے کہا کہ بارش فلاں ستارے کی گردش کی وجہ سے ہوئی، تو اس نے میرے ساتھ کفر کیا اور ستارے پر ایمان لایا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. حالانکہ یہ تو اللہ کی مخلوق ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو یا ستارے ہو، سب اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے راستوں پر چلتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وقت مقرر کیا اسی پر ہی آتے جاتے ہیں. بارش برسانے کا تعلق کسی ستارے سے ہے ہی نہیں. آپ کی زندگی میں کوئی بھی چینجز آتی ہیں وہ ستاروں کی حرکات سے نہیں ہوتی، ان کے چلنے سے، ان کی موومنٹ سے نہیں ہوتی. جو ایسی باتیں کرتا ہے کہ ستاروں کی گردش کی وجہ سے میری زندگی میں یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے اور ستارے پر ایمان لاتا ہے، کیونکہ کل قدرت اللہ کے پاس ہے. جیسے آج کل کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں ستارے آپ کی گردش میں ہیں. سنا آپ نے؟ یہ شرکیہ جملہ ہے. ستاروں کی گردش سے کچھ نہیں ہوتا. جو کوئی بھی ایسی باتیں کرتے ہیں وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں اور ان کا ایمان ستاروں پر ہے. یہ ستارے تو اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسخرات بامری، یہ تو مسخر کیے ہوئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا خبردار، یعنی سن لو، لہ الخلق والامر، اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور حکم کرنا. یعنی جس طرح پیدا کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اسی طرح حکم بھی اسی کا ہے، کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں ہے. خواہ حکم کائنات کے کسی امور سے ہو یا شرعی امور سے ہو، اس نے اپنے بندوں کو ایک حد تک اختیار ضرور دیا ہے، اور انسان کے عمل کے مطابق اس کو جنت یا جہنم بھی ملے گی. سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے اس کو اللہ کا حکم ماننا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم پر حکم بھی اللہ ہی کا چلنا چاہیے، اپنی مرضیاں ہم نہیں چلا سکتے. اس بات کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم گہرائی میں جائیں گے. ایک عالم خلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے عالم امر. جیسے کہ یہاں پر الخلق والامر ہے نا، تو ایک عالم خلق ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے عالم امر. عالم امر کے لیے اللہ تعالیٰ کو صرف اور صرف کن کہنا کافی ہے اور مطلوبہ چیز وجود میں آ جاتی ہے. اس کے لیے نہ وقت چاہیے اور نہ کسی مادے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے لیے اگر کن کہہ دے تو وہ چیز ہو جاتی ہے، فیکون. ٹھیک ہے، اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے. پھر یہ کہ فرشتوں کا اور انسانوں کی روحوں کا اور وحی کا تعلق اسی عالم امر سے ہے.
آپ دیکھیں فرشتے کتنے جلدی موو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں اور وہ فوراً سے موو کرتے ہیں. وحی 7 آسمان کے اوپر سے کیسے سپیڈ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھی، فرشتے ان کو لے کر آتے تھے. اسی طرح سے انسانی ارواح بھی آپ دیکھیں تو جب انسان کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ کتنا ریپڈلی ٹریول کرتی ہے، نہ اس کو ٹائم کی ضرورت ہے، اور اگر وہ چیزیں سفر بھی کریں، ٹریولنگ بھی کریں تو کچھ بھی وقت درکار نہیں ہوتا، بہت منیمم ٹائم میں یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں. دوسری طرف جو عالم خلق ہے، ایک چیز سے دوسری چیز کا بننا، اس کے لیے طبعی قوانین اور قواعد اور ضوابط ضروری ہے، کیونکہ انہی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق وہ چیزیں بنتی ہیں، ایک چیز سے دوسری چیز بنتی ہے. جیسے رحم مادر میں بچے کی تخلیق میں کئی ماہ لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کون سا عالم ہے؟ یہ عالم خلق ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ جب دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو پودا نکلنے میں اور پھر اس کا درخت بننے میں، اس پر پھل آنے میں کئی سال لگ جاتے ہیں. تو یہ بھی عالم خلق ہے. اس لیے عالم خلق اور عالم امر دونوں الگ الگ ہیں، اور ان دونوں کے قوانین اور ضوابط بھی الگ الگ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کو کوئی حکم دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن، ہو جا، فیکون، تو ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی تخلیق کرنی ہے، کریشن کرنی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے تدبیر کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. جیسے کہ آپ نے اوپر دیکھا کہ آسمانوں اور زمین کو کتنے دنوں میں بنایا گیا؟ 6 دنوں میں بنایا گیا. کیا اللہ تعالیٰ کے لیے کن کہنا کافی نہیں تھا؟ کافی تھا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عالم امر اور عالم خلق کے لیے الگ الگ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہیں. ٹھیک ہے جی. عالم امر کے لیے کچھ بھی ٹائم کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن عالم خلق کے لیے ٹائم کی بھی نیڈ ہوتی ہے اور مادہ کی بھی نیڈ ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بالکل الگ ہیں. کیونکہ ذہن میں یہ سوال آتا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کن کہہ کر ہر چیز پیدا کر سکتا ہے تو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے میں اتنا ٹائم کیوں لگا؟ تو بالکل کن کہہ کر پیدا کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کریشن پلان ہے. اس نے اپنے کریشن پلان کو 2 حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے، ایک عالم امر اور ایک عالم خلق. دونوں کے لیے قوانین اور ضوابط الگ الگ ہیں، رولز اینڈ ریگولیشنز الگ الگ ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک اللہ رب العالمین، بہت بابرکت ہے اللہ تعالیٰ جو رب ہے تمام جہانوں کا. کہنا یہ مقصود ہے اس آیت میں کہ ہم سب اس کی مخلوق ہونے کے ناطے اس کی اطاعت کریں. کیوں؟ کیونکہ کائنات میں اور بھی چیزیں جو اس نے بنائی ہیں وہ سب کی سب اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہیں، فرما برداری میں لگی ہوئی ہیں. ایک انسان ہے اور جن ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے اپنی مرضی کا، تو وہ سرکشی اور نافرمانی میں لگا ہوا ہے، الا ماشاء اللہ کہ جو فرما برداری کرنے والا ہو. تو کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے اس آیت سے؟ کہ ہم سب کو اس کی مخلوق ہونے کے ناطے اس کی اطاعت کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ فطرت کے اصول کے ساتھ مسلسل محنت اور جد و جہد کرنے کا بھی سبق مل رہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کائنات میں ہر چیز کام کر رہی ہے، ہر چیز کام کر رہی ہے. مستقل کائنات میں آپ دیکھیں تو موومنٹ ہے، حرکت ہے، اور حرکت میں ہی برکت ہے. اللہ کے حکم کے مطابق جب ہم اطاعت کرتے ہیں تو اسی میں ہی کامیابی کا راز ہے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ایز اٹ از اللہ سبحانہ تعالیٰ کی انسٹرکشنز کو فالو کیجیے، ہر چیز میں کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ. خواہ وہ دنیا سے تعلق رکھتا ہو معاملہ، خواہ وہ شریعت سے تعلق رکھتا ہو معاملہ، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. پھر دنیا بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی. بس اپنی خواہشات اور اپنی مرضی پر نہیں چلنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں عموماً ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہیں، الا یہ کہ ہماری نیک خواہشات ہوں، ٹھیک ہے، اور ہماری مرضی کو ہم نے اللہ کی مرضی کے آگے جھکا دیا ہو، تابع کر دیا ہو.
اور آخری بات جو ہوئی تبارک اللہ رب العالمین، اللہ بہت بابرکت ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے. یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں برکتوں سے نوازے گا، اللہ ہمارے اندر خوبیاں پیدا کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر خیر پیدا کرے گا، ہمارے ہاتھوں سے خیر جاری کرے گا. اللہ تعالیٰ چونکہ عظمتوں سے مالا مال ہے، اللہ ہمیں اپنی فرما برداری کے ساتھ عزت دے گا.